بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو آئیے اس حوالے سے دو احادیث صرف آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی حدیث صحیح البخاری کی ہے اور انتہائی مشہور ترین حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ کو اپنی نماز میں نہیں پڑھتا۔ اب یہاں پہ مطلق طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا فرمایا ہے، اب یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو 5 وقت کی فرضی نمازیں ہوتی ہیں یہ حکم صرف ان نمازوں کے لیے ہے۔ دوسری بات، باقی جو نمازیں ہیں وہ بھی نمازیں ہیں، جنازہ ہے، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخوف ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، کوئی بھی نماز ہے جس کے لیے نماز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو نماز ہے اس کے اندر سورۃ الفاتحہ ضروری ہے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث سنن نسائی کی ہے، 1999 صحیح حدیث ہے۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عباس، کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ اب یہاں پہ نماز کا تذکرہ ہے، میں نے نماز پڑھی، آگے صراحت کے ساتھ الفاظ موجود ہیں علی جنازۃ، کہ ان کے پیچھے میں نے نماز جنازہ پڑھی۔ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، جنازے میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا۔ اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس بچے کو کتاب کا علم سکھا۔ اور صحابہ میں جو بڑے فقہاء تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور وہ جنازے کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کے جواب میں انہوں نے اس روایت کے متعلق مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا جی وہ ابن عباس والی جو روایت ہے وہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ بطور دعا پڑھی، بطور قرات نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں یہ یہاں پہ مفتی صاحب نے ڈنڈی مار دی کہ بطور قرات پڑھ سکتے ہیں لیکن بطور دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن بطور قرات نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلیں آپ کے پیچھے نہ بھی پڑھ رہے ہوں، امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو امام صاحب یا نمازی ہوتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو صرف قرات ہوتی ہے، وہ قرات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدیث میں ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے درمیان اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا سورۃ الفاتحہ کو، یعنی آدھی کس کے لیے؟ آدھی اللہ کے لیے۔ پہلے تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے دعا شروع ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط یہ دعا ہے، پہلے بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ تو ہے ہی دعا، تو یہ کہنا کہ بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے بطور فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ چلیں آئیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بطور دعا پڑھی تھی یا بطور قرات پڑھی تھی، اس کی وضاحت آگے موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، فاتحۃ الکتاب کو پڑھا، وسورۃ، اور آگے ایک اور سورت بھی تلاوت کی۔ اب وہ جو سورت تلاوت کی وہ قرات کے بطور تلاوت کی نا، بطور دعا تو تلاوت نہیں کی ہوگی سورۃ فاتحہ کے بعد جو انہوں نے اور سورت پڑھی ہے۔ وسورۃ جہرا، انہوں نے بلند آواز کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھی اور بلند آواز کے ساتھ قرات کی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہم نے ان کی اس قرات کو اور سورت جو تلاوت کی اس کو سنا۔ فلما فرغ، جب جنازے سے فارغ ہوئے، جب جنازہ پڑھ چکے، اخذت بیدہ، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر فسألتہ، میں نے ان سے اس متعلق سوال کیا، جو انہوں نے فاتحہ پڑھی، جو انہوں نے بعد میں سورت پڑھی، اس متعلق سوال پوچھا۔ تو فقال، انہوں نے کہا سنت و حق، کہ یہ سورۃ الفاتحہ جنازے کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے اور یہ حق ہے۔
یہ صحیح ترین حدیث ہے سنن نسائی کی، جبکہ مفتی صاحب کہتے ہیں بطور دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن بطور قرات نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، قرآن و حدیث کی یہ ایک عجیب سی تعویل ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آتی اور قرآن و حدیث کے دلائل کے خلاف ہے۔